اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انسانی تمدن کی تاریخ میں مختلف قبائل اور قوموں کا اہم کردار رہا ہے۔ قومیں اور قبیلے جہاں پہچان کا ایک ذریعہ ہیں، وہیں ہر قوم کی تاریخ انمٹ ٹکوش بھی رکھتی ہے۔ میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز میرا قبیلہ، اور آج ہم آپ کی معلومات کے لیے لے کر آ رہے ہیں رانگڑ راجپوت قوم کی تاریخ اور تعارف۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو اختتام تک دیکھیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ ناظرین، رانگڑ قوم دراصل پنوار راجپوت سلسلہ سے تعلق رکھتی ہے، جس کا اصل وطن بھارت کے علاقے گجرات اور میوات کے درمیانی علاقے ہیں۔ ابتدا میں اس قوم سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں کا تعلق ہندو مذہب سے تھا۔ قبول اسلام کے بعد اپنی الگ شناخت کے لیے پنوار راجپوتوں کی اس شاخ نے اپنے آپ کو رانگڑ راجپوت کہلوانا شروع کر دیا۔ رانگڑ قوم سے تعلق رکھنے والے افراد اپنے نام کے ساتھ رانگڑ راجپوت کی بجائے خاندانی نام راؤ، رانا، کنور، چودھری اور خان لکھواتے ہیں، جبکہ بھارت میں ان کو میاں کا لقب دیا گیا ہے۔ پاکستان میں رانگڑ قوم سے تعلق رکھنے والے افراد کی آبادی 1.5 کروڑ سے بھی زائد ہے، جبکہ ہندوستان میں ان کی تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ رانگڑ راجپوت ثقافت کے لحاظ سے پنجابی راجپوتوں سے یکسر مختلف ہیں۔ ان کے رسم و رواج بھی دیگر راجپوتوں سے مختلف ہیں۔ رانگڑ دراصل 2 الفاظ رن یعنی میدان اور گڑھ یعنی گروہ یا جماعت کے ہیں۔ اس طرح رانگڑ کا مطلب میدان جنگ میں بہادری سے لڑنے والے گروہ یا قبیلے کے ہیں۔ رانگڑ بھارت میں اتر پردیش، ہریانہ، دلی، راجستھان اور میوات کے قریبی علاقوں میں کثرت سے آباد ہیں۔ رانگڑ قوم سے تعلق رکھنے والے افراد کی اکثریت کا تعلق اسلام سے ہے، اور یہ راسخ العقیدہ سنی مسلمان ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ میں پنوار راجپوتوں اور رانگڑ قوم نے بہت بڑے بڑے جنگی معرکوں میں حصہ لیا۔ پانی پت کی لڑائی میں رانگڑ راجپوتوں نے دیگر راجپوتوں کا ساتھ دیتے ہوئے ظہیر الدین بابر کا بھرپور مقابلہ کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں رانگڑ راجپوتوں نے ارض وطن کے دفاع کے لیے انگریز سرکار کے خلاف بھرپور مزاحمت کی۔ بریگیڈیئر شاور اور لیفٹیننٹ ووڈسن نے 1857 میں تغلق آباد، گڑھ گاؤں اور ریواڑی کے آس پاس کے علاقوں پر حملہ کر دیا اور بغاوت کچلنے کے نام پر 1500 فوجیوں کے ساتھ آپریشن کا آغاز کیا۔ 15 اگست سن 1857 کو بشارت خان آف کھرکھودا اور سہار خان آف روہیگ کی قیادت میں 300 رانگڑ نوجوانوں نے انگریز فوج کے خلاف کمر کس لی۔ گمسان کی لڑائی جاری رہی۔ شیر دل رانگڑ نوجوانوں نے سینکڑوں انگریز فوجیوں کو واصل جہنم کیا، مگر انگریز فوج کو آگے نہ بڑھنے دیا۔ 17 اگست سن 1857 کو لیفٹیننٹ ووڈسن دلی واپس چلا گیا اور باقی ماندہ رانگڑ جنگجو پہاڑوں اور جنگلوں میں روپوش ہو گئے۔ انگریز فوج میں شامل 5ویں لائٹ انفینٹری مدراس سے سنگاپور پہنچی۔ اس بٹالین نے مقامی آبادیوں اور بالخصوص نوجوانوں کو اپنے انتقام کا نشانہ بنایا۔ 5ویں لائٹ انفینٹری میں زیادہ اکثریت رانگڑ قوم کے جوانوں کی تھی۔ انگریز فوج کے مظالم کے خلاف 15 فروری سن 1915 کو تقریباً 800 فوجیوں نے انگریز فوج کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس بغاوت میں حصہ لینے والے سپاہیوں میں بڑی تعداد پنجاب کے رانگڑ فوجیوں کی تھی، جن کا تعلق پنجاب کے علاقے ہریانہ سے تھا۔ اس لڑائی میں 34 برطانوی فوجی مارے گئے اور اختتام پر 205 رانگڑ فوجی گرفتار کر لیے گئے۔ بعد ازاں ان میں سے 47 فوجیوں کو سنگاپور کی آؤٹرم جیل کے باہر 15,000 افراد کی موجودگی میں قطار میں کھڑے کر کے فائرنگ سکواڈ نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔
इन नौजवानों के कत्ल ने पूरे खित्ते में अंग्रेज फौज और अंग्रेज सरकार के खिलाफ नफरत के ऐसे बीज बोए कि अंग्रेज साम्राज्य के पांव उखड़ने लगे। इन 47 फौजियों का ताल्लुक हरियाणा के गढ़गांव, जन, भवानी, हिसार, रोहतक और पटियाला से था। तहरीक आज़ादी पाकिस्तान में रांगड़ कौम ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और हज़रत कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का साथ दिया और आज़ादी की इस तहरीक की ताकत में बहुत ज़्यादा इजाफा किया। तक़सीम हिंद के वक्त 1947 में उत्तर प्रदेश और हरियाणा से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम रांगड़ हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान में रांगड़ कौम को हिंदुस्तानी महाजर भी कहा जाता है, जबकि हिंदुस्तान में बसने वाले रांगड़ कौम के अफराद को मुस्लिम राजपूत कहा जाता है। रांगड़ कौम से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अपनी मादरी ज़ुबान रांगड़ी बोलते हैं। इसके अलावा उर्दू और खड़ी बोली भी आम बोलियां हैं। हिंदुस्तान के रांगड़ ज़्यादातर रांगड़ी के साथ खड़ी बोली बोलते हैं। पाकिस्तान में रांगड़ कौम कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, कराची, डेरा इस्माइल खान, पत्तोकी, मुल्तान, खानेवाल, बहावलपुर और लोधरा में कसरत से आबाद है, जबकि इनकी मुंतशिर आबादियाँ पाकिस्तान के तमाम इलाकों में पाई जाती हैं। रांगड़ कौम से मंसूब खानेवाल में रांगड़ बस्ती, जबकि कराची के इलाके सईदाबाद में रांगड़ मोहल्ला भी मौजूद हैं। रांगड़ कौम का पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी सियासत में इंतहाई अहम किरदार रहा है। पाकिस्तान की मुख्तलिफ कामयाब और शोहरत की हामिल शख्सियात का ताल्लुक रांगड़ कौम से है, जिनमें खान लियाकत अली खान, पाकिस्तान के पहले कायदे ऐवान राव अब्दुलसत्तार, राना फूल मोहम्मद खान, जिनके नाम पर फूल नगर का नाम है, साबिक आईजी पंजाब राव अब्दुल रशीद, राव हाशिम खान, साबिक वफाकी वजीर राव सिकंदर इकबाल, मिलिट्री सेक्रेटरी बांग्लादेश 1971 की जंग और सकूत ढाका के वक्त बांग्लादेश में खिदमत सर अंजाम देने वाले मेजर जनरल राव फरमान अली खान, एयर मार्शल राव कमर सुलेमान, स्पीकर पंजाब असेंबली राना मोहम्मद इकबाल, मारूफ शायर राव अफजल गोहर, मशहूर क्रिकेटर राव इफ्तिखार अंजुम, राव अजमल खान MNA ओकाड़ा, राव अनवार, राना तनवीर, मशहूर शायर मुनव्वर राना और राव कैसर अली खान MNA ओकाड़ा इंतहाई नुमायां हैं। रांगड़ कौम एक जर्री और जुर्रतमंद कौम है। पाकिस्तान की तरक्की और तामीर में रांगड़ कौम का इंतहाई अहम किरदार है। पाकिस्तान की तारीख में रांगड़ कौम की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। नाजरीन, हम तक तारीख मुख्तलिफ रावियान के ज़रिए पहुँचती है और इसमें अक्सर इख्तलाफात भी पाए जाते हैं। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।